الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. عاشقان رسول، جن پیارے محبوب، اس کو بند کرتے ہیں، یہ والا ڈسٹرب کر رہا ہے، جن پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانے ہم بیٹھے ہیں، آئیے سب سے پہلی بات کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک کی کثرت کو اپنا معمول بنا لیں. آپ توجہ میری طرف رکھیں گے، آپ ادھر ادھر کریں گے، میں ٹائم 1 منٹ ایڈ کر دوں گا، اس لیے جلدی جانا ہے تو پھر توجہ سے سنیں. سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک کی کثرت کو معمولات زندگی میں لازم شامل کریں. ریزن، آئیے پنج پاک کی نسبت سے ایک ایک لائن کی 5 احادیث طیبات کے مفاہیم عرض کرتا ہوں. فرسٹ آف آل، حضور علیہ السلام فرماتے 3 بار دن میں اور 3 بار رات میں جو شخص آپ کی ذات پر درود پڑھے، اللہ پر حق ہے اللہ اس بندے کے اس دن اس رات کے گناہ بخش دے. صرف 3 بار. اب ذکر تھا دن رات کا، دوسری حدیث میں ذکر ہے صبح و شام کا. فرمایا صبح و شام جو آپ کی ذات پر 10 بار درود پاک پڑھے، اس امتی کے لیے قیامت کے دن آپ کی شفاعت واجب ہو جائے گی. تیسری حدیث پاک فرمایا 50 بار جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر روزانہ درود پاک پڑھے گا، یوم قیامت میرے آقا اس امتی سے مصافحہ فرمائیں گے. محشر کا میدان ان گنت ان لمیٹڈ لوگ، حضرت آدم کے دور سے لے کر صبح قیامت سے پہلے تک آنے والا شخص اس کراؤڈ میں موجود ہے. آج سے پہلے انسانوں کا اتنا بڑا مجمع نہ کبھی جمع ہوا تھا نہ کبھی ہوگا. اور یہاں جو چیف گیسٹ ہیں وہ رسول خدا ہیں، ایک ہی ہیں، اور اتنے بڑے کراؤڈ میں جس خوش نصیب کو نبی پاک سے مصافحہ کی سعادت مل جائے، وہ کون ہے؟ فرمایا 50 بار جو آپ کی ذات پر درود پاک پڑھے گا، قیامت کے اس ہجوم میں نبی پاک اس سے مصافحہ فرمائیں گے. اور 4 یار کی نسبت سے چوتھی حدیث پاک فرمایا 100 بار جو شخص آپ کی ذات پر روزانہ درود پڑھے، اللہ اس کی دونوں آنکھوں کے بیچ یہ لکھ دیتا ہے کہ یہ شخص جہنم اور نفاق کی آگ سے آزاد ہے. اور 5ویں حدیث پاک وارے ہی نیارے ہو گئے. یہ حدیث تو ایسی ہے کہ تاجدار مدینہ علیہ السلام فرماتے 1000 بار جو شخص آپ کی ذات پر روزانہ درود پاک پڑھے گا، اس وقت تک ڈیتھ نہیں ہوگی، روح کفن سنسری سے پرواز نہیں ہوگی، موت نہیں آئے گی. 1000 بار روزانہ درود پڑھنے والے کو کب تک؟ فرمایا جب تک مرنے سے پہلے جنت میں اپنا مقام نہ دیکھا. تو 5 حدیث میں نے بیان کی، 5 میں کاؤنٹنگ ہے 3 10 50 100 اور 1000. تو پتہ چلا کہ درود پاک جب بھی پڑھا جائے تعداد مقرر کر لی جائے، ڈیلی کی ایک روٹین بنائیں. 313 بار جو درود پاک روزانہ پڑھتا ہے، علماء نے لکھا کثرت درود پاک پڑھنے والوں کی لسٹ میں اس کا نام ایڈ کر دیا جاتا ہے. کتنی بار؟ 313 بار. پھر جتنا بھی پڑھتے جائیں. اور درود پاک کون سا پڑھیں؟ درود وہ پڑھیں جس میں درود بھی ہو، سلام بھی ہو. قرآن کا حکم مقصود بھی یہی ہے، صلو علیہ وسلموا، درود و سلام کا حکم دیا قرآن پاک نے. لہٰذا آئیے ایک تو درود و سلام میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، ہمارے ہاں عام پڑھا جاتا ہے، کمپریہنسو، مختصر اور کم وقت میں 1000 پورا ہو سکتا ہے. وہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ 1000 بار پڑھنے پر. اور قربان جائیں 5 حدیثیں تو اپنی جگہ ہیں، لیکن 1000 بار کوئی سبھی درود و سلام پڑھیں گے جہاں اخروی برکتیں ملیں گی. حضور کی حدیث کے مطابق ہر درود پر 10 رحمتیں، 1000 بار پڑھیں گے 10,000 رحمتیں، 10,000 گناہ مٹیں گے، 10,000 درجات بلند ہوں گے. تو ایک درود پاک میں نے آپ کو ابھی پڑھایا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. جب 100 پورا کرنے لگیں تو پھر کہہ لیں وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. تو میرا مقصد آپ کو تقریر کے جوہر دکھا رہا نہیں، مقصد میلاد پاک کا میسج دینا ہے. تو ایک اپنے ساتھ مائنڈ سیٹ کریں، ایک ذہن بنائیں، کاؤنٹر تسبیح اپنے پاس رکھا کریں، اور روزانہ میں 100 بار 200 بار 300 بار 500 بار درود پاک ضرور 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 پڑھا کریں. تعداد کا میں اس لیے آپ کو زور دے رہا ہوں تاکہ آپ کا مائنڈ بن جائے. ٹارگٹ سیٹ کر لیں، پھر اسے اچیو کریں، پھر بتدریج اس درود پاک کی تعداد کو بڑھائیں، ایون کہ آپ 1000 بار روزانہ پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں. اللہ پاک عمل کی توفیق دے. حصول برکت کے لیے ایک بار درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی
सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतम बिदवामी मुल्किल्लाह। आशिकाने रसूल डॉक्टर इकबाल ने कहा, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। और हुजूर की वो हदीस जो बच्चा बच्चा जानता है, फरमाया जब तक मैं तुम्हें तुम्हारे माँ बाप, अहलो अयाल, तुम्हारी जान और माल से प्यारा ना हो जाऊं, तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु का हाथ मेरे आका ने अपने हाथों में थामा हुआ है, और फारूक आजम हुजूर से महवे गुफ्तगू है, और गुफ्तगू करते हुए अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अपनी जान, मुझे अपनी जान के अलावा कायनात में सबसे ज्यादा आपसे प्यार है। फरमाया उमर, तेरा ईमान मुकम्मल ही नहीं, जब तक मैं तुम्हें तुम्हारी जान से ज्यादा अजीज ना हो जाऊं, तुम्हारा ईमान कामिल नहीं हो सकता। हुजूर का फरमान था, अल्लाह ने फारूक आजम के दिल की दुनिया को बदल दिया, सीना मदीना हो गया, और फारूक आजम कहने लगे, या रसूल अल्लाह, आप खुदा की कसम, मुझे मेरी जान से भी ज्यादा अजीज है। अब आए आगे चलते हैं, क्योंकि वक्त शॉर्ट है, मवाद बहुत ज्यादा है। एक जंग लड़ी गई ओहद पहाड़ के साथ, जंग ओहद कहा जाता है। इसमें शैतान ने एक अफवाह उड़ाई कि नबी पाक अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया गया है, जबकि ऐसा नहीं था। खबर फैली, मदीने पहुंची, कबीला था बनु दिनार, उसकी एक सहाबिया तक भी ये खबर पहुंची, वो बेचैन हो गई कि मेरे आका शहीद हो गए, और मोहब्बत रसूल में वारफ्तगी के साथ वो ओहद पहाड़ की तरफ, मैदान ओहद की तरफ चल पड़ी। और इस जंग में इनके वालिद, इनका भाई, इनका बेटा भी शरीक थे। जब वो सहाबिया ओहद पहाड़, ओहद मैदान के करीब पहुंची, सहाबा में से किसी ने उनको अपडेट किया कि आपके वालिद गिरामी जंग ओहद में शहीद हो चुके हैं। लेकिन इन सहाबिया का इश्क़ रसूल उस लेवल का, अब मोहब्बत रसूल में बेचैन होकर आई थी। जब कहा ना वालिद आपकी शहीद हो गए, आपकी एक ही बात थी, ये बताओ सरकार कैसे। फिर खबर मिली भाई भी शहीद हो गए, फिर वही तकरार, ये बताओ सरकार कैसे। फिर खबर मिली, इंतहा हो गई कि बाप का सदमा अपनी जगह, भाई का सदमा अपनी जगह, बेटा तो जिगर का टुकड़ा होता है, आपके बेटे भी शहीद हो गए। कोई मातम नहीं, बल्कि एक ही सवाल था, ये बताओ सरकार कैसे। तो अर्ज की गई, अल्हम्दुलिल्लाह सरकार खैर व आफियत के साथ है। वो सहाबिया रसूल पाक की बारगाह में गई, जब दीदार मुस्तफा किया, हुजूर का दीदार करती हैं और कहती है, या रसूल अल्लाह, आप सलामत हैं, तो फिर कोई सदमा सदमा ही नहीं, कोई मुसीबत मुसीबत ही नहीं। ये मोहब्बत रसूल का इन लोगों का लेवल था। और कुर्बान जाए, एक मौका था, हजरत अबू बकर सिद्दीक अपने बेटे के साथ घर में बैठे बात कर रहे थे। बेटा कहने लगा, अब्बा जान, जब मैं ईमान नहीं लाया था, फलां जंग के मौके पर आप मुसलमानों की तरफ से और मैं कुफार की तरफ से नबर आजमात था, और अब्बा जान आप मेरी तलवार की जद में आए, मैं चाहता आपको शहीद कर देता, लेकिन बाप की मोहब्बत मेरे दिल पर गालिब आई और मैंने आप पर वार न किया। सिद्दीक अकबर का जवाब क्या था? फरमाया, बेटा खुदा की कसम, अगर तू सिद्दीक अकबर की तलवार की जद में आ जाता, सिद्दीक ये ना देखता बेटा है, सिद्दीक ये देखता ये दुश्मन मुस्तफा है, मैं तेरा सर तन से जुदा कर देता। अभी चौके मदीने हिजरत नहीं हुई, मक्कतुल मुकर्रमा में हिकमत अमली तदबीर के साथ दीन इस्लाम की तबलीग 1 to 1 जारी है। एक दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आज हम हरम में जाकर एलानिया अल्लाह पाक की तौहीद की दावत लोगों को देते हैं। आपके जज्बात थे, नबी पाक साथ चले, तो आज हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हरम में खड़े होकर लोगों को यह दावत दी, ऐ लोगों, बुत परस्ती छोड़ दो। कब? जब 360 बुत खाना काबा में सजे हुए हैं, आपने ऐलान किया, लोगों बुत परस्ती छोड़ दो, अल्लाह एक है और रसूल पाक अल्लाह के रसूल है। जब आपने ऐलान किया तो कुफार यकबारगी सिद्दीक अकबर पर हमलावर हो गए, और हमलावर होकर कुफार आप पर टूट पड़े, यकबारगी हमला किया। उतबा नामी एक खबीस शख्स, उसने आपके चेहरे को शरीर जख्मी किया, बेहोश होकर आप गिरे तो वो आपके पेट पर चढ़कर कूदने लगा। अल्लाह अकबर, आप बेहोश हो गए। आपके कबीला तमीम के लोगों को पता चला कि आज अबू बकर को कुफार कुरैश ने इस कदर शिद्दत के साथ उन पर तशद्दुद किया कि वो करीबुल मर्ग हो चुके हैं। कबीले वाले आए, सिद्दीक अकबर को छुड़ाया, आपको घर लाया गया,
والدہ ماجدہ آپ کے گھر میں ہیں اور حضرت ام جمیل رضی اللہ تعالی عنہا گھر میں ہیں اور عاشقان رسول. اب آپ بے ہوش ہیں. قبیلے والے یہ ڈیسائیڈ کر چکے ہیں اگر صدیق اکبر کی روح نکلتی ہے تو ہم فلاں فلاں کافر کو نہیں چھوڑیں گے. اور یہ اسی انتظار میں ہے کہ آپ ہوش میں آئیں. کافی دیر گزری. جب ہوش آیا, توجہ کیجئے گا, بات بڑے لطف والی ہے. جب ہوش آیا, کراہ نہیں رہے تھے, آہو فغاں نہیں تھی, بلکہ جب ہوش آیا تو آنکھ کھولتے ہی سب سے پہلے پوچھا میرے آقا کیسے ہیں. سارے چونکہ قبیلے والے مسلمان نہیں تھے تو وہ ناراض ہو گئے کہ جن کی محبت کی وجہ سے آج آپ اس عالم میں پہنچے ہیں, ہوش آتے ہی انہی کی خبر لے رہے ہو. وہ سارے ناراض ہو کر چلے گئے. پیچھے 2 خواتین گھر میں رہ گئے, آپ کی والدہ اور حضرت ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. والدہ نے اپنے بیٹے کے لیے کچھ بنایا تھا. ابو بکر کچھ سمجھانے کے لیے ایڈ کروں, کچھ 1-2 لقمے 1-2 چمچ کھا لو. صدیق اکبر نے کیا کہا, اے میری ماں, خدا کی قسم جب تک سرکار کو نہیں دیکھوں گا ایک لقمہ حلق سے نیچے نہیں اترے گا. اس زخمی حالت میں والدہ نے آپ کو سہارا دیا, آپ کو اٹھایا گیا اور آپ نے دونوں خواتین کے کاندھے پر تھوڑا آسرا لیا اور اس زخمی حالت میں متورم چہرے کے ساتھ نبی پاک کی بارگاہ میں پہنچے. حضور نے عاشق صادق صدیق اکبر کو آتے دیکھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے, حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور سرکار صدیق اکبر کو سینے سے لگا کر سرکار صدیق کو چومنے لگے. اور صدیق اکبر کے عشق کی معراج دیکھیں, جب اپنے آقا کو غم زدہ دیکھا, اپنے آقا کو غم زدہ دیکھا کہ میری حالت دیکھ کر سرکار کو دکھ ہوا, اپنے آپ کو سنبھالا اور صدیق اکبر کہنے لگے یا رسول اللہ میں بالکل ٹھیک ہوں. اللہ اکبر, یہ لیول, یہ محبت. اور آئیے عاشقان رسول سنتے چلے جائیے, آگے چلتے ہیں. مقام ہے حدیبیہ کا, صحابہ کی تعداد ہے 1400. فتح مکہ سے 1 سال پہلے. 9 منٹ ہو چکے ہیں, 15 منٹ باقی ہے, توجہ بڑھائیے گا. فتح مکہ سے 1 سال پہلے حضور علیہ السلام 1400 صحابہ کا لشکر لے کر عمرہ کرنے کے لیے مکہ کی طرف روانہ ہوئے. حدیبیہ کے مقام پر حضور کے قافلے نے پڑاؤ کیا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ عثمان جاؤ اور کفار سے ڈائلاگ کرو اور انہیں کہو ہم جنگ کرنے نہیں آئے, ہم عمرہ کرنے آئے ہیں. اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پہنچے حرم میں, کفار سے ملاقات ہوئی. یہاں پر 3 باتیں میں نے مینشن کرنی ہیں جو اس سبجیکٹ سے ریلیٹڈ ہیں, تو ذرا تینوں باتوں کو توجہ کیجیے گا. سرکار نے بھیجا مذاکرات کے لیے, کفار کے پاس پہنچے. پیچھے جو صحابہ تھے نا حدیبیہ کے مقام پر, کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, عثمان تو لطف اٹھا رہے ہوں گے, خانہ کعبہ کا دیدار, طواف کعبہ, صفا مروہ کی صحیح, وہ تو برکت لوٹ رہے ہوں گے, عمرہ کر رہے ہوں گے. کیا کر رہے ہوں گے؟ عمرہ. اور میرے آقا نے کیا فرمایا, او میرے صحابہ, میرے بغیر عثمان عمرہ کر ہی نہیں سکتا. اور ادھر عثمان غنی سے کفار کہنے لگے حضور علیہ السلام اور صحابہ کو تو ہم عمرے کی اجازت نہیں دیتے, لیکن آپ کے لیے آفر ہے, آپ آ گئے تو آپ تو عمرہ کر لیں. ادھر عاشق صادق کا یہی جواب تھا. عثمان غنی فرمانے لگے, او کفار قریش, نبی پاک کے بغیر عثمان عمرہ کرے گا ہی نہیں.